اگر کسی نے اپنا اورا سیٹ کر لیا لیکن وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے تو اس کا حصار کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی اس کو افیکٹ نہ کر سکے؟ دیکھیے یہ سوال میں آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ آپ پوچھیں گے. ویل ڈن، Thank ویری گڈ. آپ جب گھر لیتے ہیں تو اس کی حدود بناتی ہیں نا اپنی مرضی سے. کسی کا 5 مرلے کا گھر ہے, کسی کا 10 مرلے کا گھر ہے, کسی کا 10 کنال کا گھر ہے, کسی کا 1 مرلے کا گھر ہے, مگر آپ اس کی حد بناتی ہیں. ہم اتنے سادہ لوگ ہیں, ہم نے اپنی انرجی کی حد ہی کبھی نہیں بنائی, نہ ہمیں کسی نے بتایا. آپ اپنے ذہن, اچھا آپ کے بھی, آپ کے توسط سے اپنے بہن بھائیوں کو نا میں ایک بات بتانے لگا. آپ کو نمازوں کے اوقات کے لیے نا کسی وقت بھی اٹھنے کے لیے کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آپ رات کو سونے سے پہلے اگر فجر ہے نا, مثال کے طور پہ 4:30 بجے, تو آپ صرف ایک آواز بلند سے کہیں کہ مجھے 4:30 اٹھا دینا پلیز. اچھا, پلیز کہیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. آپ یہ دیکھیے گا کہ 4:30 کا جو سیکنڈ کی ٹک ہوگی نا, آپ کی اچانک آنکھ کھلے گی, اور وہ جو آپ کی آنکھ کھلے گی اس میں نہ آپ کو کوئی کثافت ہوگی نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی, جو آپ کو وہ ایک انرجی اٹھائے گی. اس کو آپ کوئی بھی نام لے لیں. ایگزیکٹلی ہمارے آس پاس میرے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہماری, آپ جب اپنی اورے کی ایک حد مقرر کر لینا اپنے ذہن میں کہ بھئی یہ میں آج اپنی اورے کی ایک حد مقرر کر رہا ہوں, اس کے اندر ہی ٹریس پاسنگ ہوگی کہ اگر کوئی نیگیٹو انرجی آئیں گی, اور آپ آنکھیں بند کریں اور اپنے ارد گرد ایک محسوس کریں کہ ایک نیلے رنگ کی لائٹ میرے ارد گرد بن گئی ہے, حصار بن گیا میرا. آپ یقین کریں, آپ باواز بلند ایک دفعہ کہیں, کوئی نیگیٹو انرجی آپ کی انرجی کو ٹچ نہیں کرے گی. اچھا, آپ کی اپنی ٹریس پاسنگ کیوں کرنے دیں. میں آپ کو نا آج ایک بات بتا رہا ہوں. شیطان تو ہمیشہ یہ کہا ہے نا, شیطان نے ایک رول کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. شیطان نے ہمیشہ یہ کلیم کیا ہے کہ میں بڑا ہوں انسان سے, میں تو شعلے سے بنا ہوں, یہ تو مٹی سے بنا. آپ سنتے ہیں نا شروع سے. کیا میرے اللہ نے کبھی اس کلیم کو ایکسیپٹ کیا؟ کبھی بھی نہیں. کیا میرے اللہ نے کہا کہ ہاں بڑے ہو؟ میرے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرا بندہ ہوگا میرے پاس سے نہیں لے گا, تم کوشش کر کے دیکھ لو, جاؤ کر کے دیکھ لو. میرے اللہ تعالیٰ نے کہا, مگر میرے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ کلیم, اس کا مطلب ہے شیطان اتنا کو بڑا نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو سمجھ لیا, اگر ہوا بنا لیا کہ اس کو. اب یہاں پہ آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک بات کرنے لگا ہوں. جب کمپیوٹر بنے تھے اس وقت وائرس تھے نہیں تھے. پہلے کمپیوٹر بنے نسل انسانی کے لیے, پھر اس پہ کام ہوا, پھر کچھ غلط لوگوں نے یا تیز لوگوں نے اس کے وائرس بنا دیے, اس کو ہیک کرنا شروع کر دیا. اب آپ کے بینکنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے یا آپ کے کوئی سیکریٹ کا کوئی جو سسٹم ہوتا ہے, تو اس پہ فائر والز لگا دیے جاتے ہیں, اس پہ آپ کے ہیکرز کو روکنے کے لیے. کیا آج تک ہم نے کوشش کی شیطان کو اپنے مائنڈ سے وسوسوں سے روکنے کے لیے؟ کیا ہم نے کوئی اینٹی وائرس اس میں ڈاؤن لوڈ اپنے مائنڈ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے نا کہ بھائی جان آپ کا گھر ہے, جب مرضی آئے وسوسہ ڈالے نا میرے اندر, I'm open to you, اور چلے جائیں. میں بھائی کیوں, آپ کے اندر ایک اینٹی وائرس ہونا چاہیے اس کے لیے کہ جو خیال آئے تو اس پہ سے الہام بجے کہ بھائی یہ الہام نہیں ہے, یہ ابہام ہے. کہ ہم نے اپنے برین کو اتنا اوپن چھوڑ دیا ہے کہ جو بھی آ کے اس میں چلا جائے. کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہم ٹیلی پیتھی کرتے ہیں, ہم انجیکٹ کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. بھئی آپ نے اس کو ایک ایسا, اگر آپ اپنے گھر کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رکھیں گے تو اس پہ سے وانٹڈ لوگ بھی آئیں گے, اس پہ سے انوانٹڈ لوگ بھی آئیں گے. تو اس وقت ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو کام کرنا چاہیے کہ اپنے مائنڈ میں اینٹی وائرس شیطان کے لیے انسٹال کیسے کریں. وہ کیا شیلڈ ہے, بلاکیج کیا ہے؟ گڈ کوسچن. آپ کا جو فیض ہوتا ہے نا, فیض سویرا, وہ آپ کی اینٹی وائرس ہے شیطان کے لیے. اچھا. اور فیض ملے گا یقین سے, فیض ملے گا بلیف سے, فیض ملے گا رغبت سے, فیض ملے گا گمان سے. فیض آپ کو, وہ آپ کی کیٹ آئیز ہے جو سڑک کے کنارے ایک لائٹ نہیں لگی ہوتی جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں تک چلا گیا, رن وے پہ لائٹس لگی ہوتی ہے. تو رن وے پہ پائلٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ادھر ہی اتارنا ہے. تو وہی ہماری زندگی میں جو صراط مستقیم والا راستہ ہمارے لیے کلیئرلی بتاتا ہے وہ فیض ہوتا ہے. اچھا, فیض خدمت سے آئے گا آپ کے اندر, فیض آئے گا محبت سے, فیض آئے گا معاف کرنے سے. اچھا, آپ کے اندر ظرف بڑا کرنے سے. پھر جب آئے گا نا تو آپ اپنے برین کو ایک اس طرح کی آپ سوچیں گے خیر سے کہ کہیں بھی کوئی وسوسہ آئے, کہیں بھی کوئی راستہ آئے. دیکھیں آپ کے پاس ایک بلیک
اور ایک وائٹ راستہ ہے. مگر ہمارے معاملات بلیک اور وائٹ سے خراب نہیں ہوتے. ہمارے معاملات جو اس کے درمیان ہم گرے ایریا گرے بنا لیتے ہیں نا, اس کو بڑا کر دیتے ہیں. جو ہمارا اچھا لگتا ہے ہم بلیک پہ چلے جاتے ہیں, جب ہمیں اچھا لگتا ہے گرے سے وائٹ پہ آ جاتے ہیں. ہم مذہب کو بھی لے کے چل رہے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں جی, کل پرسوں میں نا کسی کا انٹرویو کسی نے مجھے بھیجا, ایک چھوٹی سی بچی بڑی پیاری, اس نے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ٹک ٹاک پہ ہوں اور میں کیونکہ آتی ہوں لائیو کیونکہ میں نے اپنے باپ کا بائی پاس کروانا ہے, میں نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا ہے, تو اس لیے میں یہ راستہ میں نے چنا ہے. جو بھی مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتی ہیں, کوئی سنگنگ کرتی ہوں گی یا کوئی پرفارمنس کرتی ہوں گی. تو مجھے جس نے بھیجا تھا اسٹوڈنٹ نے, اس نے ایک بات کی کہ سر اس طرح تو ہماری جو معاشرے کی تمام بچے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہی شارٹ کٹ ہے, جس کے باپ کا بائی پاس اگر کرانا ہے تو یہ راستہ ہے, صحیح کہہ رہی, جس نے میرے بہن بھائی پالنے ہیں تو یہ راستہ ہے. تو یہ جو محنت والا تاثر ہے, یہ جو صبح سے لے کے شام تک آنا, لوگوں کو ملنا, مختلف بسوں میں, ویگنوں میں, ان رائٹس میں دیکھے کھانا اور یہ آنا, تو یہ تو وہ تو ان کو بڑا برا لگے گا. تو میں نے کہا یہاں پہ آپ ایک چیز بھول گئے. ایک دروازہ ہے جو میرے اللہ نے کہا یہ آپ کے کچن کا ہے, اور ایک دروازہ میرے اللہ نے کہا یہ آپ کی ٹوائلٹ کا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا ہو اور کچن میں نکل آئی ہو آپ؟ ایسے کبھی ہوا؟ تو مجھے ایک بات بتائیں, جو باپ کا بائی پاس آپ کروا لیں گے اس کو شفا کس نے دینی ہے؟ ان پیسوں نے دینی ہے. وہ جو بہن بھائیوں کی ایجوکیشن ہے ان کو فروغ اور ان کو قابلیت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے, پیسوں سے دینی ہے. تو آپ اس دینے والے کو پکڑے اور اس کا راستہ پکڑے, پھر آپ کو سطح خیرن ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اس کے حکم کے مطابق اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام کرے, کوئی بھی ایسا کام کرے, تو کیا اس میں کوئی بھی خیر ہوگی؟ کبھی بھی نہیں. جو اس کے راستے سے ہٹ کے جائیں گے. آپ باتھ روم کا دروازہ کھولیں گے تو اس میں سے باتھ روم ہی نکلے گا, پھر کچن کا دروازہ کھولیں گے تو کچن کا نکلے گا. راستے بڑے صاف ہیں. توکل اصل چیز ہے. دیکھیں آپ کی تنگی, آپ کی پریشانی, جب میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو بچے زیادہ ٹیڑھے راستوں سے آگے بڑھے ہیں نا, ان کی سیلریز بھی زیادہ ہیں, ان کا ایکسپلوجر بھی زیادہ ہے, اور جو سونے کے چمچ کے ساتھ آگے بڑھے ہیں نا آسانیوں میں, تو ایک وقت آتا ہے نا ان کو بریک لگ جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے وہ مصیبتیں نہیں کھائیں, وہ رگڑے نہیں کھائے. تو ایک سرٹن لیول پہ وہ جو ایک آپ دیکھیں, اگر آپ غلیل کو کسی, میں تو گاؤں کا ہوں, مجھے پتا, ہم نے غلیل بڑے دیکھی ہیں, تو اس کو جتنا آپ کھینچتی ہیں نا, جتنا کھینچتی ہیں, تو اس پتھر کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت پیچھے جا رہا ہوں, اور اس پہ زور بھی لگتا ہے, مگر جتنے زور کے بعد آپ اس کو چھوڑیں گے تو کئی میل جا کے گرتا ہے وہ پتھر. تو ہماری زندگی میں وہ غلیل بہت ضروری ہے, وہ بہت ضروری ہے آپ کی اس ٹیکنیکل ٹرم تک پہنچانے کے لیے. میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھانا, یہ جس کرسیوں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو بھائی اتنی مہارت سے کام کر رہے ہیں, یہ جو لائٹیں اتنی خوبصورت لگائی ہیں آپ کو, انہوں نے بتایا سارا کچھ, تو یہ کیا پہلے دن سے آ کے اس کیمرے پہ کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہوں گی, انہوں نے اپنے استادوں کی باتیں سنی ہوں گی, جھاڑے کھائی ہوں گی, یہ پہلے چیزیں کو دیکھنا ہوگا, اب آ کے یہ پرفیکشن کی طرف آئے نا. بالکل بالکل, کہ جس دن نہیں آتے تو چینل والے فون کرتے کہ بھائی آج نہ چھٹی کر, آج ہمارا مجبوری بن گئے نا. ان کی ایکسپرٹیز اگر نہ ہوتی تو وہ جو ایک پروسیس تھا ایکسپرٹیز کو لینے کے لیے, تو اس کو ہم مصیبت کیوں گنیں گے؟ مصیبت کیوں گنیں گے؟ وہ تو فضل ہے اللہ کا, وہ تو فضل ہے, بالکل بلیسنگ ہے, وہ تو میرے اللہ. ویری آن پوائنٹ, زبردست.